ہیومن باڈی a masterpiece creation. انسانی جسم ایک حیرت انگیز اور زبردست تخلیق ہے. یہ دیکھیے میری 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے. یہ انگوٹھا 360 ڈگری پر روٹیٹ کرتا ہے, انگلیوں سے الگ ہے. اور اگر اس انگوٹھے کو ہم ڈسیبل کر دیں, یہ میں نے اس کو باندھ دیا, اب یہ انگلیاں, ان کا کیا کام رہ جائے گا؟ ان کی گرپ کیسے ہوگی؟ چائے کا کپ کیسے پکڑوں گا؟ بٹن کیسے بند کروں گا؟ تسمے کیسے جوڑوں گا؟ پن کیسے پکڑوں گا؟ قرآن مجید میں آیا سورہ رحمان, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر انسان ان ہاتھوں کو, ان انگلیوں کو کیسے ٹرین کر لیتا ہے. انہی ہاتھوں سے, ان انگلیوں سے کیسے زبردست آپریشنز ہوتے ہیں, بڑی بڑی مشینوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اگر اس ہاتھ میں پین آ جائے تو سوچئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلیاں, امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی انگلیاں, جب ان کے ہاتھ میں قلم آیا کیسے کیسے شاہکار نکلے. اور پھر انسانی جسم میں جو اہم ترین آرگنز ہیں وہ گردن سے اوپر. ایک تو سارے بلڈ ویسلز وہ گردن میں کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں, کیروٹیڈ آرٹری ہے, جگولر وین ہے, ورٹیبرل آرٹریز وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں. اور پھر آنکھیں 574 میگا پکسل, اور یہ آنکھیں ہم دن میں 10,000 بار جھپکتے ہیں. دس از فار دا سیکورٹی. اور ان آنکھوں کے ذریعے 10 لاکھ مختلف رنگوں میں فرق کیا جا سکتا ہے. اور انسان جو بھی لرننگ کرتا ہے نا, سیکھتا ہے, اس کا 70% وہ ویژن یعنی آنکھوں سے ہوتا ہے. اور ناک دیکھیے, انسان دن میں 11,000 لیٹر ہوا وہ جسم میں لے کر جاتا ہے, جس میں سے 2200 لیٹر آکسیجن ہے. اور پورے جسم کے اندر 37 کھرب خلیہ سیلز ہیں, ان کو آکسیجن چاہیے. تو یہ گیسوں کی تقسیم کاری کا, الگ الگ کرنے کا نظام, اور یہ گیس پورے جسم میں پہنچانے کی ٹرانسپورٹ, ٹریمینڈس اینڈ امیزنگ. اور ہاں, یہ مد نظر رکھیے گا, ہم ناک سے سانس لیتے ہیں, منہ سے بھی لیتے ہیں, لیکن ناک سے سانس لینا چاہیے, کیونکہ جتنی ایئر وے ہے جو راستہ بنا ہوا ہے وہ سانس کے لیے ہی ہے. اور پھیپھڑے صحیح پھولتے ہیں, اور ناک کے اندر ایسے فلٹرز ہیں جو کہ ہوا میں موجود جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی فلٹر آؤٹ کرتے رہتے ہیں. جو لوگ زیادہ منہ سے سانس لیتے ہیں ان کے منہ میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے. اور پھر یہ زبان, 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں اس میں, اور یہ جتنے ذائقے ہیں, سالٹی, سیوری, ساور, سویٹ اور بٹر, یہ ٹیسٹ برڈ سمجھ لیں ان ذائقوں کو محسوس کرنے والی فیکٹریاں اور پوری زبان پر پھیلی ہوئی ہیں. یہ زبان 3 کام کرتی ہے. ایک تو کھانے کو تھوک کے ساتھ میسٹیکیٹ کرتی ہے, شامل کرتی ہے, اور پھر یہ کھانے کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے. اور یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں یہ بھی زبان کی مدد سے ادا ہو رہے ہیں. کان کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے 2 mm کی, سٹیپس اتنی چھوٹی سی, اور اگر یہ ہڈی متاثر ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, تو انسان کے سننے کی صلاحیت شدید متاثر ہوگی, اور اس کا بیلنس بھی نہیں صحیح رہے گا. دیکھیے کتنی زبردست تخلیق ہے. ترجمہ کنز العرفان. بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا, اور یہ مکھڑا, یہ سجانے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے, اس پہ کتنا اکڑتا بھی ہے. اس وقت دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی کاسمیٹک انڈسٹری ہے صرف چہرے کو سنوارنے سجانے کے لیے. اور کیا شان ہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے اسی چہرے کو سجدے میں رب کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے, اور صرف زمین پہ ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی کبریائی کا اقرار بھی کرتا ہے. اور ایک دن میں 5 نمازوں میں 96 سجدے ہوتے ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں. اور اپنے ارد گرد دیکھیے, یہ نباتات, جماعتات, یہ سورج, چاند, ستارے, جانور, پودے, یہ سب انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ What is the primary motive of this creation? قرآن مجید میں آیا, اور میں نے جن و انسان اس لیے بنائے کہ میری